إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ صاد کا فرسٹ رکوع پڑھیں گے۔ سورہ صاد مکی سورہ ہے، اس کی 88 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں اس کے، اور اس میں مشرکین مکہ کا ایک رویہ شروع میں وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، خصوصاً داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا، اور اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم پہلا رکوع پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، واو قسمیہ ہے، واو کا معنی قسم ہے، القرآن قرآن کی، ذی ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم، بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی عزہ وہ تکبر میں ہیں، غرور میں ہیں، وشقاق اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، فنادوا تو انہوں نے پکارا، ولا تحین مناس اور وہ وقت نہیں تھا بچ نکلنے کا، یعنی جس وقت ان پر عذاب آیا، ان کو ہلاک کیا گیا، تو اس وقت ان سب نے پکارا، لیکن اس وقت ان کی پکار نے ان کو فائدہ نہیں دیا، کیونکہ وقت ہی ختم ہو چکا تھا، ان کی حجتیں تمام ہو چکی تھیں۔ وعجبوا اور ان سب نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وقال الکافرون اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب یہ تو جادوگر ہے، کذاب انتہائی جھوٹا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کیا بنا دیا اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود، ان ھذا لشیء عجاب یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ اور چل کھڑے ہوئے سردار، منہم ان میں سے، انمشوا کیا کہنے لگے، انمشوا کہ تم سب چلو، واصبروا علی آلہتکم اور تم سب ڈٹے رہو اپنے اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد یقیناً یہ ایسی چیز ہے، یراد کہ جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ما سمعنا بھذا نہیں سنا ہم نے اس بات کو، فی الملت الآخرہ پہلی ملتوں میں، پہلے ادیان میں ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی، اپنے باپ دادا سے کسی سے ہم نے اس بات کا تذکرہ نہیں سنا، ان ھذا الا اختلاق نہیں ہے یہ مگر ایک گھڑی ہوئی بات، انزل علیہ الذکر من بیننا کیا نازل کی گئی ہے اسی پر نصیحت ہمارے درمیان میں سے، بل ہم فی شک من ذکری اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو شک میں ہے، من ذکری میری نصیحت کے بارے میں، بل لما یذوقوا عذاب بلکہ ابھی تک نہیں ان سب نے چکھا میرا عذاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز جو نہایت غالب ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے، ام لہم ملک السماوات یا انہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فلیرتقوا تو چاہیے کہ وہ سب اوپر چڑھ جائیں، فی الاسباب سیڑھیوں میں، جند ما ہنالک ایک لشکر ہے حقیر سا، ہنالک اس جگہ پر، مہزوم شکست دیا ہوا، من الاحزاب لشکروں میں سے، کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، وعاد اور عاد نے بھی، وفرعون اور فرعون نے بھی جھٹلایا، وثمود قوم ثمود نے بھی جھٹلایا، وقوم لوط اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکہ اور ایکہ والے جنگل والے انہوں نے بھی جھٹلایا، اولئک الاحزاب یہی لوگ بڑے گروہ بڑے لشکروں میں سے ہیں، ان ھذا ان کل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، الا کذب الرسل مگر جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو، فحق عقاب تو واقع ہو گیا ان پر پھر میرا عذاب۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی ہم خلاصہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، بعض صورتوں کے شروع میں ایک ایک حرف آیا ہے، جس طرح یہ سورہ ہے سورہ صاد، اور اسی طرح آگے بھی آئے گی قاف، وہاں پہ بھی ہے والقرآن المجید، یہاں ہے صاد والقرآن ذی الذکر، وہاں پہ ہے قاف والقرآن المجید۔ کسی صورتوں کے شروع میں دو الفاظ حروف مقطعات کے آئے ہیں، جس طرح پیچھے ہم پڑھے ہیں یاسین، طٰہٰ،
کسی کے سوروں میں 3 ہیں، الف لام میم الف لام را۔ تو بعض نے اس حروف مقطعات، یہ جو صاد ہے، اس سے یہ بھی مراد لی ہے کہ اس کا معنی ہے صادق محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، قرآن کی قسم، قرآن کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ بہرحال کنفرم نہیں ہے، چونکہ پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے آپ کو کہ حروف مقطعات یہ ایک قرآن کا کولڈ ورڈ ہے، یعنی ایک چیلنج ہے مشرکین کو مکہ کو، جو اپنے آپ کو زبان دانی کا ماہر سمجھتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ معنی کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ پورے سر توڑ کے بیٹھ کے کہ ان کو ان الفاظ کے معنی کسی کو نہیں آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم بمرادہ، والقرآن ذی الذکر، اور نصیحت والے قرآن کی قسم، یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ قرآن ہی اس بات پر دلیل ہے اور شاہد ہے اس بات پر کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پیچھے بھی قرآن کی قسم آئی ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت بھری اس کتاب کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ یہ کتاب اس بات پر گواہ ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ ایسا کلام، ایسے کتاب، ایسے الفاظ بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی انسان یہ کتاب بنا نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کے سچا نبی ہونے پر واضح دلیل بھی ہے یہ کتاب پھر۔ اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن خود گواہ ہے اپنے سچے ہونے پر۔ یہ قرآن سچی کتاب ہے، گواہ کیا ہے؟ یہ خود کتاب گواہ ہے۔ ایسا کلام تم بنا ہی نہیں سکتے، ایسا کلام کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس طرح کا کلام کر سکے۔ جب کوئی انسان ایسا کلام کر نہیں سکتا تو پھر جس نے کیا ہے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کافر اب مانتے کیوں نہیں؟ وہ ریزن بتائی گئی یہاں پہ، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزہ، وہ غرور میں ہے، وہ اپنے تکبر میں ہے، اپنے گھمنڈ میں ہے، وہ اپنی بڑائیوں میں ہے، ان کی اپنی پگڑیاں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے ظلم کے نظام وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی جو ہے غریبوں کو پیس کر، ان غریبوں کا خون نچوڑ کر جو انہوں نے سرداریاں قائم کی ہوئی ہیں، چودراہٹیں قائم کی ہوئی ہیں، وہ بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کی وہ ساری بڑائیاں انہیں اس اسلام کے نظام کے تحت ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے، اپنے تکبر میں ہے، غرور میں، اور شقاق اور مخالفت میں ہے، وہ دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ایک بندہ مخالفت میں جب آ جائے تو پھر وہ کسی بات کو مانتا نہیں ہے۔ جب ایک بندہ اپنے سٹیٹس کو دیکھے اور حق بیان کرنے والا جو ہے اس کے سٹیٹس کو دیکھیں، یعنی کمپیریزن کرنا جب شروع کر دیں ہم کسی بھی حق بتانے والے کے ساتھ، اسی طرح ہوا پیغمبروں کے ساتھ کہ جب پیغمبر کی بات انہوں نے نہیں مانی تو کیوں نہیں مانی؟ یہ بھی تو ہم جیسا ہی تو ہے، ہم جیسا، اس کو ہم سے فوقیت کیوں ہے؟ دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے سمبل اور دنیا کے معیار، ان کو دیکھنا شروع کر دیتے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہے، اس کے تعلقات کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، ہمارے پاس کون سی ہے، اس کے رشتہ دار خاندان کون سا ہے، ہمارے پاس کون سا ہے۔ آج بھی یہ کچھ دیکھا جاتا ہے نا۔ جب ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر دنیا داری والی سوچ آئے گی۔ دین، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ کر تو کسی کو اپنا پیغام بھیجنے کا، یعنی پیغمبر اپنا نہیں بناتے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ کر کسی کو نہیں چنتے۔ ما ينظر اللہ الی صورکم واموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے جو ہے مقام، سٹیٹس، دنیا کا پیسہ، دولت، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ کسی حق بتانے والے کا دنیاوی معیار دیکھنے لگ جائے، اب دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ چیز آ جائے ذہن میں کہ پڑھانے والا بھی تو استاد ہے نا، یہ بھی تو انسان ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، میرے پاس کون سی ہے، اس کے پاس ذہانت کتنی ہے، میرے پاس کتنی ہے، اس کے فالوور کتنے ہیں، میرے کتنے ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، میرے پاس کتنا ہے، اس کی عمر، اس کا جو ہے قد کاٹ، رنگ روپ، اس کا خاندان میں معیار، ووٹر اور سپورٹر، یہ کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں۔ اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالیں کہ ہمارے نمبر تو 10 بنتے ہیں اور ہمارے استاد کے نمبر ہیں 2، پھر تو کوئی نہیں دیکھے گا نا،
اس معیار سے دیکھ کر وہ کہے گا تو یہ تو ہمارے نمبروں میں کم ہو گیا، تو پھر اس میں کبھی بھی وہ اس بات کو، اس حق کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دنیا کے سٹیٹس اور معیار اور اس انداز میں جو ہے اپنے سامنے والے کو پرکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہی چیز تھی اس وقت، جتنے بھی پیغمبروں کی مخالفت کی گئی اور قوموں نے جھٹلایا، ٹھکرایا، نہ مانا اور رد کر دیا، وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، یہ بات نہیں تھی کہ ان کو پیغمبروں کی بات ذہن میں نہ آتی ہو، سمجھنے والی نہ ہو، اتنی جو ہے وہ گہری باتیں ہوں اور فلسفہ اور منطق اور سائنس کی باتیں ہوں کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، ایسی چیز تو نہیں تھی نا۔ سادہ سی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ جو اس زمین کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو ہماری ان سانسوں کا مالک ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ وہ ایک الہ ہے، بس ایک ہی دعوت تھی۔ کیا مشکل دعوت ہے کہ سب کو چھوڑو ایک کو مانو؟ وہی اکیلا ہے، اس نے کوئی اپنے شریک نہیں بنائی۔ مشکل دعوت تو نہیں تھی نا؟ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اپنے وہ دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس اور معیار دیکھتے تھے کہ ہمارا معیار کس طرح کا ہے اور ان کا معیار کس طرح کا ہے، اور اسی چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ تکبر میں ہے اور مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر مخالفت میں آ جاتے کہ اگر اس کو بڑا بنا لیں پھر ہماری سرداری کہاں گئی؟ ہم تو جو ہے خاندانی سردار ہیں، وہ سرداری ہمارے ہی خاندان میں، اس کو بنا لیں تو پھر تو اس کی ماننی پڑے گی، پھر تو یہ بڑا بن جائے گا، ہمیں تو اس کے ماتحت رہنا پڑے گا۔ اسی سے ہی پھر سارے نظریات، عقائد اور دنیا اور کی ساری جو ہے نا اصول اور قاعدے قانون سب اس سے لے کر اس کو فالو کرنا پڑے گا نا، پھر تو جاتی ہے سرداری اپنی۔ اور پھر سرداری کے جانے کا جب خطرہ ہوتا کہ دوسرے مان رہے ہیں، غلام مان رہے ہیں، فقیر مان رہے ہیں، غریب لوگ مان رہے، تو وہ پھر مخالفت میں آ جاتے اپنے پیغمبر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کم اہلکنا، ان مکہ والوں کو یاد نہیں، دیکھتے نہیں یہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہم نے۔ جب ہلاکت آئی ان پر، جب ان پر طوفان آئے، جب زلزلے آئے، جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے، انہوں نے کیا کیا؟ فنادوا، اس وقت پکارا، اس وقت ندا دی، ولا تحین مناس، اس وقت تو بچ نکلنے کا پھر وقت ہی نہیں تھا، اس وقت تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے پکارا فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا، اور ان سب نے تعجب کیا۔ کیا تعجب کیا؟ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ ڈرانے والا آتا تو کسی اور نسل سے آتا، فرشتوں میں سے آتا، انہی کی قوم میں سے۔ وہ کہتے ہیں نا ما لہذا الرسول کل الطعام، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، تو یہ کیسا رسول ہے بھلا؟ کل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، بیوی بھی ہے اس کی، بچے بھی ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو کسی اور طرح کا ہوتا جس کو فوقیت ہوتی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے، وہ کہتے کہ کیسا رسول ہے یہ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں، جو ہے ہی غریب، مکہ کا یتیم۔ رسول وہ ہوتا جس کا محل ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ کا جو ہے ایک بہت بڑا باغ ہو، سونے کا محل ہو، اور باغ میں نہریں جاری ہوں، اور آپ کا ایک جو ہے نا بہت اچھا کنبہ قبیلہ ہو، آپ کے ساتھ فرشتے آئیں، یہ ساری چیزیں، یعنی ایک پروٹوکول دنیا والا وہ چاہتے تھے۔ واجبوا، اور تعجب کرتے تھے کیسا رسول ہم جیسا۔ وقال الکافرون، کافروں نے کیا کہا؟ کوئی اور بات نہ بن پائی تو کہا یہ تو جادوگر ہے اور کذاب، معاذ اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ جھوٹا ہے۔ اجعل الالہۃ، اور پھر بڑی عجیب ان کو بات کیا لگتی تھی، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے سارے الہوں کا خاتمہ کر کے ایک ہی الہ بنا لیتا ہے، سب ختم، سارے کام ایک ہی کرتا ہے۔ ہم نے تو الگ الگ بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے، بیٹا بنا دینے والا اور ہے، بیٹیاں دینے والا اور ہے، مشکلیں ٹالنے والا اور ہے، بارش برسانے والا اور ہے، صلح کرانے والا اور ہے، لڑائیاں کرانے والا اور ہے، رزق دینے والا اور ہے، سب الگ الگ انہوں نے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے۔ ود، سوا، یعوق، یعوث، نصر، یہ سب اپنے اپنے معبود تھے۔ اور پھر قبیلوں کے اعتبار سے ہر قبیلے کا الگ الگ معبود ہے، ہر قوم کا، ہر رنگ و نسل کا الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ان ھذا لشیء، بڑی عجیب چیز ہے، اجعل الالہۃ الہ واحد، سب الہوں کو مٹا کر ایک ہی بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ جب کہا، بڑی عجیب بات لگتی ہے، یہ بات تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ آج بھی جو شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیر بنائے ہوتے ہیں اور غلط قسم کے نظریات، عقائد
ان کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں، جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک سنی نہیں، کسی نے ہمیں کہی نہیں، یہ کیسی بات ہو گئی بھائی، سارے ختم، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کے بس میں کچھ نہیں، ان کے اختیارات اللہ نے ان کو نہیں دیے ہوئے، یہ کیسی بات کر دی انہوں نے۔ وانطلق الملأ، بلکہ آگے آ رہا ہے وہ کہتے تھے ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے پہلے لوگوں میں یہ بات ہی نہیں سنی، باپ دادا سے کسی نے نہیں سنا، کسی سے ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ۔ اور پھر کیا کہا وانطلق الملأ، چلو اٹھ کے چلو، انمشو اٹھو اور چلو۔ یہ نا ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع دور میں نبوت کا اعلان کیا، بہت زیادہ سختیاں تھیں، مخالفت تھی، قسم و قسم کی تنگیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، لیکن مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ابھی وہ زندہ تھے، ابھی فوت نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اور مکہ کے سردار تھے۔ تو سردار ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کے باقی جو سردار تھے نا، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں بیٹھ کر، انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ ابو طالب جو ہیں بڑے سردار ہیں، اگر یہ فوت ہو گئے، اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اگر ہم نے سختی کی تو دنیا ہمیں کہے گی کہ جب تک چچا اس کا زندہ تھا تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے تھے، اب وہ چچا فوت ہو گیا ہے نا، تو پھر دیکھو کتنی مخالفت کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ پھر ہوا بھی یہی، چچا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سختیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سردار سارے مشورہ کر کے آئے اور آ کر ابو طالب کو کہنے لگے ابو طالب دیکھ، ہو سکتا ہے تو فوت ہو جائے اور تیرے بعد یہ تو تیرا بھتیجا جو نیا دین لے کے آیا ہے، ہم اس پر سختی کریں اور دنیا ہمیں کہے گی کہ جو ہے چچا کے جیتے تو جی تو کچھ نہیں کہا، اب ان پر سختیاں کر رہے ہیں، ہم جو ہے ایک بڑی جو ہے عادلانہ اور منصفانہ بات لے کے آئے ہیں، آپ اس بات کو اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ ہمارے ساتھ صلح کر لے۔ ابو طالب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ سردار سارے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمارے ساتھ ایک انصاف کی بات پر صلح کر لے، کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ برا بھلا کیا تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے؟ برا بھلا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ تمہارے بنائے ہوئے لکڑی کے، یہ پتھر کے یہ بت، یہ رزق نہیں دیتے، یہ اولاد نہیں دیتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ الہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹے ہیں، الہ ایک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ دے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے الہ کی کرے عبادت، اپنے الہ کی دعوت دے، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، صرف یہ چھوڑ دے کہ ہمارے معبود کچھ نہیں کرتے۔ یعنی ان کو الا اللہ معلوم تھا، مطلوب تھا، منظور تھا، لا الہ ان کو منظور نہیں تھا۔ یعنی کلمے کا پہلا جزء لا الہ، کوئی الہ نہیں، پہلے باطل معبودوں کی نفی ہے، یہ نفی وہ کہتے تھے، کہنا چھوڑ دیں، نفی نہ کریں، اپنے معبود کی دیں دعوت، اپنے معبودوں کی دعوت دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ان کو تبلیغ کریں اپنی، لیکن ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ نے ان کی بات رکھی کہ یہ مکہ کے سردار میرے پاس آئے ہیں اور ایک انصاف کی بات پر صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ ان کے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو انہیں دعوت دیتا ہوں ایک ایسے کلمے کی کہ جو کلمہ اگر یہ کہہ دیں قولوا لا الہ الا اللہ، میں تو ایسا کلمہ لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تمہیں صرف یہ سرداریاں، یہ صرف مکہ کی سرداریاں، ایک شہر کی سرداریاں، یہ بڑی پیاری لگتی ہیں اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میں جو کلمہ لے کے آیا ہوں، جو دعوت میں لے کے آیا ہوں، اس دعوت کو مان لیں، اسے قبول کر لیں، عرب و عجم عرب و عجم کی سعادتیں اور سرداریاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے سردار سارے جو سٹ پٹا گئے اور بڑے غصے میں آ کر اور اٹھ کھڑے ہوئے اور مجلس چھوڑ دی اور انہیں چل پڑے اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کسی پر اثر نہ ہو جائے، اور کہنے لگے امشو چلو
وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے اپنے الہوں پر ڈٹے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی، اس بات کو جو ہے ایک سے کان سے سنا تو دوسرے سے نکال دو، اور جاؤ اپنے معبودوں پر، اپنے اپنے الہوں پر جو ہے وہ ڈٹ جاؤ اور استقامت اختیار کر لو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایسی چیز ہے یقیناً ارادہ کیا جاتا ہے، نہیں یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، مان لیں گے، یہ تو ہٹنے والا نہیں ہے، دعوت دیتا ہی جا رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے اور یہ دعوت جو ہے وہ رد کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ ما سمعنا بہذا، ایسی بات تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، ایسی دعوت تو کبھی سنی ہی نہیں کہ ایک الہ پیدا کرنے والا وہی، پالنے والا وہی، رزق دینے والا وہی، بارشیں برسانے والا وہی، لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام، یہ دعوت، یہ توحید کی دعوت ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی پہلے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ بات تو ہمیں گھڑی ہوئی لگتی ہے۔ آگے بڑی عجیب بات، یعنی وہ جو ان کو اصل چیز اندر سے چبھتی تھی اور جس چیز کی آر تھی ان پر، ان کو آر کیا تھی؟ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں، یعنی مکہ کے اتنے بڑے سردار موجود ہیں، ان سرداروں میں سے اللہ نے اگر نازل کرنا تھا قرآن، اللہ نے بنانا تھا نبی، اللہ نے کسی کو چننا تھا تو کیا اسی کو چننا تھا؟ من بیننا، ہمارے درمیان میں سے اسی کو جو یتیم ہے، جس کے پاس جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں، جس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں، جس کے پاس کوئی دنیا کا عہدہ نہیں، کوئی سرداری اور چودراہٹ نہیں، پیسہ نہیں اور دولت نہیں، کوئی اچھا گھر نہیں، یتیم ہے، اور دادا نے کفالت کی ہے، چچا نے کفالت کی ہے، کوئی دنیا میں سٹیٹس اور مقام اور معیار نہیں، اس کو بنانا تھا نبی۔ یعنی وہ اندر چبھتی کیا تھی کہ سردار کسی کو بنایا جاتا تو ہم پھر قبول کر لیتے، یہ سردار نہیں ہے اور پھر اس کو ہم سردار کیسے بنا لیں، اس کو بڑا کیسے بنا لیں، ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی؟ آگے چل کے پڑھیں گے، اب آئے گا سورہ زخرف میں، وہ کہتے تھے باقی جو مسلمان کمزور، غریب، فقیر، غلام، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو کہتے دیکھو ہم عقل مند، ہم سیانے، ہم سردار، اگر یہ سچی بات ہوتی، دعوت اچھی ہوتی، ہم نہ مانتے۔ یعنی جھٹلانے کی دلیل کیا ہے کہ بڑوں نے نہیں مانا، ٹھکرا دینے کی دلیل کیا ہے؟ فلاں نے نہیں مانا، سردار نے نہیں مانا، بڑے نے نہیں مانا، اس نے نہیں مانا۔ یعنی پیسہ اور معیار اور دنیا میں دولت اور شہرت، اس کو وہ ذریعہ سمجھتے تھے کہ عقل مندی کا معیار بھی یہی ہے۔ تو یہاں بھی وہی اندر کی وہ جو ایک آر تھی کہ ان سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا، کہ اسی کو ہی بنانا تھا۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ اللہ کے ذکر اور نصیحت کے بارے میں وہ شک کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے بل لما، انہوں نے ابھی چکھا ہی نہیں، عذاب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی انہوں نے، دیکھ لیتے تو یہ حالتیں نہ ہوتی ان کی۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ آپ کے رب کی رحمتوں کے مالک یہ ہیں؟ یہ بانٹیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا ہمارے درمیان میں سے اسی کو ہی نبی بنانا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مالک ہیں میرے فیصلوں کے، میں نے جس کو بنانا ہے نبی، ان سے پوچھ کے بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں، میں نے جس کے دل کو دیکھا، آتا ہے نا حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری آدم کی اولاد میں سے سب کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل سب سے اچھے لگے، سب سے پاکیزہ تھے، ان کو اپنا نبی بنا دیا، اور ان تمام میں سے پھر جس کا دل، ان نبیوں میں سے، ان انبیاء میں جس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، طاہر تھا، مطہر تھا، خوبصورت تھا، اللہ کو پسند آنے والا تھا، وہ مجھے بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یعنی انبیاء کا سردار، اور اللہ وہی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھنا تھا، ان سے مشورہ لینا تھا، ان سے کوئی ووٹ لینے تھے۔ اللہ کی رب کی رحمت کے مالک یہ ہیں، العزیز جو غالب ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات، کیا ان کے پاس بادشاہی ہے زمین و آسمان کی؟ چڑھ جائیں سیڑھیاں لگا کر آسمان پر۔ وہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو شکست دیا ہوا ہے۔ ان سے پہلے یہ جھٹلانے والے ایک نہیں، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، عاد نے بھی جھٹلایا تھا، سمود نے، فرعون نے، جو میخوں والا تھا، بڑی بڑی جو ہے نا اس کے پاس میخوں والا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب جاتے تھے کسی علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور خیمے لگاتے تھے تو ہر طرف میخیں جو ہے وہ نظر آتی تھیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میخ کو بطور سمبل کے طور پر یہ اٹھایا کرتے تھے فرعونی تہذیب میں، تو اس لیے ان کو کہا گیا ذل اوتاد، میخوں والا۔ اور ایک یہ بھی قول آتا ہے
یہ چونکہ جو ہے اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے جو بھی فرعون کا مخالف ہوتا اس کو جو ہے تختوں پر لٹا کر ان کے ہاتھ اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اس لیے اس فرعون کو میخوں والا کہا گیا۔ سمود بھی، قوم لوط بھی، اصحاب الایکہ بھی، یہ سب کے سب جو ہے لشکر تھے اور جھٹلانے والے تھے۔ دیکھو ان کی حالت کیا ہوئی۔ مکہ والوں کو ان لوگوں سے عبرت سیکھنی چاہیے، ان لوگوں کو ان کے حالات، مکان اور واقعات اور ان کی جگہوں سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہیے۔ ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، تو ان پر سزا واجب ہو گئی، ان کے لیے عذاب آ گیا۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، مختصر رکوع ہے اور انتہائی اہم چیزیں آپ نے خود سنی، آپ دوبارہ بھی اسے سنیں، آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔